بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور ٹاپک ہی اتنا امپورٹنٹ ہے کہ وہ لوگ کہ جو درود پاک کی کثرت تو کرنا چاہتے ہیں لیکن درود پاک پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی، درود پاک کی کثرت چاہ کر بھی نہیں کر پاتے۔ دل تو ہے کہ ہم زیادہ تعداد میں درود پاک پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں، ہمیں روزانہ درود پاک پڑھنے کی توفیق ملے، کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق ملے، کنسسٹنسی کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق ملے، لیکن درود پاک کی کثرت سے محروم رہتے ہیں۔ اسباب کیا ہیں؟ کیا ایسا کریں کہ درود پاک کی کثرت کرنے کی توفیق ملے اور بہت زیادہ تعداد میں روزانہ بلا ناغہ درود پاک کی کثرت کرنے میں کامیاب ہو سکیں؟ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کو درود پاک کی کثرت کی توفیق ملے، بڑی اہم باتیں آج بیان کی جائیں گی۔ لازمی طور پر شیطان لاکھ سستی دلائے اس ویڈیو کو مکمل طور پر دیکھے گا، انشاءاللہ اللہ بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ دیکھیں، پہلی چیز کہ جو درود پاک کی کثرت کی راہ میں جو بڑی رکاوٹ ڈالتی ہے وہ ہے گناہوں کی نحوست۔ اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، کیونکہ یہ جو گناہ ہے نا، یہ بندے کو اللہ پاک سے بھی دور کر دیتے ہیں، اس کی رحمت سے بھی دور کر دیتے ہیں، عبادت سے بھی دور کر دیتے ہیں، اور عبادت کے خشوع و خضوع سے بھی بندے کو محروم کر دیتے ہیں۔ جو بندہ گناہوں پر دلیر ہو، کثرت سے گناہ کرتا ہو، اسے اول تو عبادت کی توفیق نہیں ملتی، اور اگر عبادت کی توفیق مل بھی جائے تو عبادت کے خشوع و خضوع سے بھی محروم رہتا ہے۔ تو سب سے پہلا کام ہے گناہوں سے کنارہ کشی اختیار کرنا، کیونکہ جب بندہ گناہ کرتا ہے نا تو اس کے دل پر ایک سیاہ داغ لگ جاتا ہے۔ پھر جو گناہوں کی کثرت بڑھاتا جاتا ہے، اس کے دل پر سیاہ داغ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ اس کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، تاریک ہو جاتا ہے، زنگ آلود ہو جاتا ہے، دل پر داغ دبے لگ جاتے ہیں، مہرے لگ جاتی ہیں، اور بندہ جو ہے وہ عبادت سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہی معاملہ درود پاک ہے۔ اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے اور بکثرت گناہ کرتا ہے، توبہ نہیں کرتا، تو پھر اس کا جو دل ہے وہ زنگ آلود ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے، اور پھر واعظ و نصیحت بھی اثر نہیں کرتی، اور بندہ جو ہے وہ درود پاک کی کثرت سے اور دیگر عبادات سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو پہلا کام اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کو درود پاک کی کثرت کی بہت زیادہ توفیق ملے، گناہوں کو چھوڑ دیں، کیونکہ یہ بندے کی روحانیت کو برباد کر دیتے ہیں اور اللہ پاک کی رحمت سے اور عبادت سے دور کر دیتے ہیں۔ دوسرا ایک کام کہ اگر آپ چاہتے ہیں نا درود پاک کی کثرت کی بہت زیادہ توفیق ملے، اپنی آنکھوں کو بد نگاہی سے دور کر دیں۔ اگر آپ بد نگاہی کرتے ہیں، ان چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ جن کو دیکھنے سے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے نا، آپ کو درود پاک کی کثرت کی توفیق بہت مشکل ملے گی۔ اگر درود پاک پڑھیں گے بھی صحیح تو بہت زیادہ تعداد میں نہیں پڑھ پائیں گے، اور درود پاک پڑھتے ہوئے جو خاص لذت اور کیفیت محسوس ہوتی ہے وہ نصیب نہیں ہوگی۔ بد نگاہی یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ کبھی بھی ایسے شخص کی روحانیت ترقی نہیں کر سکتی کہ جو بد نگاہی کرتا ہے اور ان چیزوں کو دیکھتا ہے کہ جن کو دیکھنے سے منع کیا گیا۔ تو سب سے پہلے کام، بد نگاہی سے باز آ جائیں، گناہوں سے باز آ جائیں، سچی توبہ کریں، پھر اس کے بعد آپ درود پاک کی کثرت کریں، پھر دیکھیں کہ کتنا آپ پر کرم نوازی ہوتی ہے۔ اچھا، دوسری چیز جو آپ نے بالخصوص کرنی ہے وہ یہ ہے کہ روزانہ درود پاک پڑھنے کے لیے ایک تعداد مقرر کر لینی ہے۔ دیکھیں، حدیث طیبہ میں آیا ہے، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بہتر عمل وہ ہے جو مستقل ہو، اگرچہ تھوڑا ہو، ایک تعداد رکھیں، اور یہ ذہن میں ہو کہ بس چاہے جو کچھ مرضی ہو، آندھی ہو، طوفان ہو، جو کچھ مرضی ہو، میں نے اس تعداد میں درود پاک لازمی طور پر پڑھنا ہے۔ تو ایک اچھا عدد مقرر کریں۔ دیکھیے، مثال کے طور پر آپ نے عدد مقرر کیا 5000، میں 5000 مرتبہ درود پاک پڑھوں گا۔ اچھا، جب 5000 آپ نے جو ہے وہ مقرر کر لیا نا، اب آپ کا ذہن بھی بار بار آپ کو کہے گا کہ بھئی آپ نے آج 5000 درود پاک پڑھنا تھا، تو آپ کوشش کریں گے زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی کوشش کریں گے، تو 5000 نہ پڑھ پائے تو 3000، 2000، 1000 تو پڑھنے میں کامیاب ہو ہی انشاءاللہ جائیں گے۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ کاؤنٹر تسبیح کو لازم کر لیں۔ کاؤنٹر تسبیح جب تک آپ کے پاس نہیں ہے، آپ زیادہ تعداد میں درود پاک پڑھنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ تسبیح کی عادت ڈالیے۔ میں نہیں کہتا آپ کو کاؤنٹر تسبیح، آپ دانوں والی تسبیح استعمال کریں، آپ کاؤنٹر تسبیح استعمال کریں۔ جو تسبیح آپ کو میسر آتی ہے نا، آپ وہ استعمال کریں۔ ہاں، کاؤنٹر تسبیح کا فائدہ یہ ہے کہ ہر جگہ آپ جو ہے وہ اسے فنگر میں رکھ کر جو ہے وہ ساتھ لے جا سکتے ہیں، بآسانی پڑھ سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب آپ نے ایک عدد مقرر کیا ہونا ہے نا، پھر فائدہ کیا ہوگا؟
صبح سے ہی دن کے آغاز سے ہی آپ کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ بھئی میں نے آج جو ہے وہ 5000 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، خود کو ٹارگٹ دیں گے، آج میں نے 10,000 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، آج میں نے 20,000 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ تو پھر دن کے آغاز سے ہی آپ کی درود پاک کی کثرت شروع ہو جائے گی۔ پھر کوشش یہ کریں کہ کاؤنٹر تسبیح ہر وقت آپ کی فنگر پر موجود ہو، اگر ہو سکے تو۔ اگر آپ یہ کام کر سکتے ہیں اور آپ کے لیے آسانی ہے کہ کاؤنٹر تسبیح ہر وقت آپ کی فنگر پر موجود ہو، تو یقین مانیں آپ کا درود پاک اتنا زیادہ پڑھا جائے گا کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ کاؤنٹر تسبیح کا فنگر پر، انگلی پر موجود ہونا بار بار آپ کو ریمائنڈ کرے گا کہ بھئی آپ نے درود پاک کی کثرت کرنی ہے۔ آپ کی زبان خود ہی درود پاک پڑھنا شروع کر دے گی، آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ درود پاک کی بہت زیادہ کثرت کی توفیق ملے نا، 1 کروڑ مرتبہ زندگی میں درود پاک پڑھنے کی نیت کر لیں۔ ڈاکٹر محمد اقبال نے بھی پڑھا تھا نا، ان کے دوست نے پوچھا تھا کہ حضرت آپ حکیم الامت کیسے بنے؟ آپ پاکستان بنا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی عزت، بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، یہ مقام و مرتبہ آپ کو کیسے حاصل ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کا راز یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھا ہے۔ اور یہ بڑی سعادت کی اور خوش بختی کی بات ہوگی آپ کے لیے کہ اگر آپ 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو جو 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھنے کی نیت کرتے ہیں، تو پھر وہ سارا دن درود پاک کی کثرت کرتے رہتے ہیں۔ تو اس میں جو آپ یہ نیت کریں 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھیں گے، پھر جتنا روزانہ درود پاک پڑھیں اسے لکھ لیں، ہفتے مہینے بعد ٹوٹل کرتے رہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہوتا رہے کہ آپ کتنی تعداد میں درود پاک پڑھ چکے ہیں۔ اچھا، درود پاک کی کثرت کو بڑھانے کا ایک اور ذریعہ وہ یہ ہے کہ آپ جو ہمارے سنی علماء ہیں ان کے بیانات کثرت کے ساتھ سنیں، درود پاک کی فضیلت پر بیانات سنیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ ذہن بنے گا، درود پاک کی کثرت میں اضافہ ہوگا۔ جب پتہ چلے گا کہ درود پاک کی کثرت کی اتنے بینیفٹس ہیں، اتنے فضائل ہیں، اتنی برکات ہیں جو درود پاک کی کثرت کرنے والے ہیں، جب سنیں گے نا کہ کتنا نوازے جاتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو بھی درود پاک کی کثرت کرنے کی بہت زیادہ توفیق ملے گی۔ اچھا، اور ایک کام جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ کہ ایسی کتب کا مطالعہ کریں کہ جن میں درود پاک کے فضائل ہمیں پڑھنے کو ملتے ہیں۔ بہت ساری کتابیں ہیں، سعادت الدارین ہے، جذب القلوب ہے، القول البدیع ہے، آب کوثر ہے، گلدستہ درود السلام ہے۔ تو یہ وہ ہیں کہ جو مشہور و معروف کتابیں ہیں اور ہمارے جو علماء نے لکھی ہیں۔ اب جب ان کو پڑھیں گے نا، جب آپ کو جب عاشقان رسول کی بہاریں پڑھیں گے نا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ درود پاک کی کثرت کرنے والے کتنے خوش نصیب ہیں۔ خود بخود آپ کا ذہن جو ہے وہ پریپیئر ہوگا، آپ کا مائنڈ بنے گا کہ بھئی میں نے درود پاک کی کثرت ضرور کرنی ہے۔ اچھا، اگر آپ درود پاک کی کثرت میں بہت زیادہ اضافہ کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں آپ بھی ڈیلی بیسس پر درود پاک پڑھیں، تو درود پاک کی دعوت دینا شروع کر دیں۔ جو بھی ملے درود پاک کی کثرت کی دعوت دیں، درود پاک کی ترغیب دینا شروع کر دیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ آپ کو خود بھی درود پاک پڑھنے کی توفیق ملے گی کہ جب آپ دوسروں کو دعوت دیں گے تو آپ کا نفس آپ کو کہے گا، آپ کا دل آپ کو کہے گا کہ بھئی تم دوسروں کو دعوت دیتے ہو، خود تو پڑھتے نہیں، تو اس طرح خود بھی پڑھنے کی توفیق ملے گی۔ جو دوسروں کو دعوت دیتے ہیں نا درود پاک کی کثرت کرنے کی، خود بھی درود پاک پڑھنے کی انہیں توفیق ملتی ہے۔ تو یہ چند اہم باتیں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ بیان کی ہیں، امید کرتا ہوں آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوا ہوگا۔ آپ اپنے تجربات بھی کمنٹس میں ضرور شیئر کیجئے گا اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا۔